اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد الاساتذہ ڈاکٹر محمد شہباز من صاحب. آپ ایچ او ڈی ہیں شعبہ اسلامیات کے یونیورسٹی آف سرگودا کے. آپ انتہائی وسیع نظر شخصیت ہیں اور ایسے واقعات کے حوالے سے بہت خوبصورت لکھتے بھی رہتے ہیں. اور اس طرح ہم بات کر رہے تھے شدت پسندوں کے تانوں کا آپ نشانہ ہی بنتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ استقامت کے ساتھ آپ اپنے خیالات اسی طرح ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں محترم اسامہ شاہ بخاری صاحب اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، جواد نقوی صاحب اور دیگر اکابرین، مہمانان گرامی اور علماء و زعماء امت. یہ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ کا جس کے حوالے سے ہم جمع ہیں، میں پچھلے 10-11 سال سے بلیسفیمی کے ایشو پر ایک تسلسل کے ساتھ لکھ رہا ہوں اور اس پر آواز اٹھاتا ہوں سوشل میڈیا پر. اب جہاں کہیں بھی جس فورم پر بھی موقع ملتا ہے گفتگو کا، بات کرنے کا، اس لیے کہ میرا ایک سٹانس شروع سے یہ رہا ہے کہ یہ انتہائی سینسٹیو ایشو ہے اور اس کی وجہ سے سوسائٹی میں جو انتہا پسندی آئی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے جو اسباب و محرکات ہیں اس کو ہمیں پہلے سے پیچھے سے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. آپ میں سے بعض لوگ یہ برا مان سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم یہاں ڈیبیٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. جب بھی کوئی عمارت جو ہے وہ ایک طویل مدت کے بعد بنتی ہے اور پھر وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے یا آپ کو نظر آتی ہے کہ بوسیدہ ہو گئی ہے، تو اس کو پھر ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی کنسٹرکشن کے لیے ڈی کنسٹرکشن جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. ڈی کنسٹرکشن کیا ہے کہ جو عمارت، جو چیز، جو بلڈنگ جو ہے وہ بلٹ کر دی گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو جب تک آپ ڈیمولش نہیں کریں گے، ڈی کنسٹرکٹ نہیں کریں گے تو وہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکے گی. یہاں ممکن ہے کہ یہاں بھی وہ لوگ موجود ہوں. 2015 میں جب ممتاز قادری کے خلاف فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، تو ملی مجلس شرعی کے 30 علماء کرام نے اس کے سپریم کورٹ کے بارے یعنی اس فیصلے کے حوالے سے لکھا تھا. میں نے اس پر مضمون میرا شریعہ پر موجود ہے، بہت ساری ویب سائٹس پر موجود ہے، تفصیل سے لکھا تھا. اس کا جو اعلامیہ تھا، اس مجلس کے بعض لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اس کا اعلامیہ یہ تھا کہ شاتم رسول کو قتل کرنے والے ممتاز حسین قادری کی سپریم کورٹ کی طرف سے جو سزائے موت دی گئی ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور 1400 سالہ اجماع امت کے خلاف ہے. یہ جو اعلامیہ ہے اس کی عبارت درج کر کے میں نے تفصیلی مضمون لکھا ہے، وہ میری فیس بک وال پر بھی موجود ہے، شریعہ پر بھی موجود ہے. اس کو علماء دین شرعی بنیادوں پر، یعنی میں کوئی میرا کام ہم الحمدللہ مذہب پڑھنا پڑھانا ہے پچھلے 25 سال سے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ محرکات جب اس کو پیچھے سے اس کو انالائز نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اب جب اس کو ڈس اون کریں، اس ایسے یعنی معاملات کو آپ چھوئی موئی ہو کر ڈر کر اور یہ کہہ کر کہ یہ واقعہ اور ہے وہ واقعہ اور ہے، جب آپ نے میرے ہاتھ میں اختیار دے دیا کہ ماورائے عدالت قتل آپ کر سکتے ہیں کسی بھی نام پر، توہین مذہب پر اور توہین رسالت کے نام پر، تو مجھے اجازت ہے میں اگر لاہور میں قتل کرتا ہوں یا فلاں آدمی کو قتل کرتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو درست ہے، اور سیالکوٹ میں جا کر کہوں تو کہیں گے کہ ناجائز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اصول کی بات طے کریں نا، جب آپ کے پاس کوئی اصول ہوگا تو آگے بات کریں گے. تو اب جو ہے جو علماء کرام کی طرف سے مذمت آئی ہے یہ بڑی خوش آئند ہے، لیکن اس کو پیچھے سے دیکھنا پڑے گا. میں تو اس کے حوالے سے یہی تبصرہ کر رہا ہوں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا.
یہ جو پشیمانی ہے یہ ہونی چاہیے، لیکن اس پشیمانی کو میں نے ڈی کنسٹرکشن کا ایک لفظ استعمال کیا ہے، بڑی اہم اصطلاح ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ڈی کنسٹرکٹ جب نہیں کریں گے تو آپ کوئی غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ تقدس جو ہے انسانوں کا وہ تو انبیاء کو ہی حاصل ہے نا، وہ ہمیں نہیں ہے، ہم میں سے جو کوئی بھی ہے ہم ایک جیسے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں کا ازالہ ان پر مٹی ڈال کر مٹی پاؤں سے نہیں ہوتا، جب تک آپ اس کو ڈس اون نہیں کریں گے، اس موقف کو جو آپ پیچھے سے جس کی بنیاد پر یہ سارے واقعات جو ہیں وہ کنسٹرکٹ آگے ہوتے جا رہے ہیں، اس وقت تک آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ پھر یہ اچھا، بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھئی اس میں تو سازش ہوئی ہے، یہاں بھی لوگوں نے ذکر کیا کہ اس واقعے میں سازش ہوئی ہے۔ بھئی سازش، مجھے یہ بتائیں کہ کسی اور نام پر اتنے موب کو کسی نے کیوں نہیں جمع کر لیا؟ کسی اور سیاست پر، معاشرت پر، کسی اور ایشو پر اتنے موب کو کسی نے کیوں جمع نہیں کر لیا؟ اب جو جمع ہونے والا موب ہے وہ چاہے سازش کا شکار ہوا ہے، چاہے کیسے بھی اس نے یہ کام کیا ہے، اس کو نظریہ اس کی بیک پر جو سپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی کے نام پر، آپ اسلام کے نام پر جس کو مرضی مار ڈالیں آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، یہ جو سپورٹ اس کے نظریے کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ استعمال ہوئے ہیں، نوجوان نعرے کیا لگا رہے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور وہ نعرہ کیا، ہم نے جو نعرے دیے ہیں وہ نعرے جو ہیں وہ اس کی بنیاد پر کار فرما ہے، آپ اسے انکار، اس کو سازش کہیں کچھ کہیں، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ جو نعرے مذہبی نعرہ ہے نا، یہ بڑا ایک سینسٹیو نعرہ ہوتا ہے، آپ سیاسی نعرے لگاتے رہیں، آپ اور نعرے لگاتے ہیں وہ اور بات ہے۔ دوسری بات، یہ جو نعرے ہم مسجدوں میں لگواتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی نعرہ لگوا رہا ہے، کوئی نعرہ لگوا رہا ہے، کوئی نعرہ لگا، وہ نعرے تو ہوتے تھے جنگوں میں، جب آپ کسی کے خلاف برسر جنگ ہیں، جب آپ کسی کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، آپ رجزیہ اشعار پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں۔ آپ یہ سنجیدہ مجلس ہے، لوگوں نے گفتگو کی، کس طرح کی یہاں کوئی نعرہ لگا ہے؟ مجھے بتائیے، نعرہ لگا؟ وہ بھائی گفتگو آپ سنجیدہ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، جب آپ نعرے لگاتے ہیں وہ فلاں نعرہ فلاں اور نعرہ فلاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مخالف کو آپ نے فرض کیا ہوا ہے پہلے سے، اس کے خلاف لوگوں کے جذبات بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے جب کوئی ایک مسلک کا ایک گروپ ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اجلاس ہوتا ہے، ایک محفل ہوتی ہے، ایک مجلس ہوتی ہے، جب آپ وہاں جذباتی انداز سے نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں، اس کی بیک پر یہ نقطہ نظر، یہ نظریہ کار فرما ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ کسی کے مخالف ہیں اور کسی کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں، یا کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہماری یہ پاور ہے، ہماری یہ طاقت ہے۔ تو بھائی ان نعروں سے نکلیں، چاہے یہ مذہبی نعرے ہوں یا کیسے نعرے ہوں۔ آپ لوگ سنجیدہ یا تھنک ٹینک کی حیثیت سے آپ سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو جذباتیت ہے اس کو آپ ختم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ حکومتوں پر آپ جو مرضی تنقید کرتے رہیں، کرنی چاہیے، ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہاں سب سے زیادہ کردار ہمارا ہے جو اہل مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔